بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو اوپینین ہے ڈان نیوز پیپر کا، تو اس کو ہم انالائز کریں گے، اس کا انالیسس کریں گے۔ تو اوپینین ہے کویسٹ فار جسٹس، تو بہت ہی امپورٹنٹ اوپینین ہے، اس کو ہم انالائز کریں گے۔ تو اس اوپینین کا جو رائٹر ہے تو وہ اس میں بات کرے گا جسٹس کے بارے میں، کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جسٹس موجود ہے یا نہیں ہے، اور خاص کر کے اس نے اس اوپینین میں فوکس کیا ہے جو پٹھان ہے اور جو بلوچ ہے، کہ ان کو پاکستان کے اندر انصاف مل رہا ہے یا نہیں، اس کی بات کرے گا۔ تو رائٹر جو ہے وہ یہاں پر کہتا ہے کہ ایک سٹیٹ کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک سٹیٹ کے اندر جو ہے رول آف لا ہوتی ہے، وہاں پر جسٹس ہوتا ہے اور ایکوٹی ہوتی ہے۔ تو ایک سٹیٹ کے اندر یہ جب تین چیزیں ہوں گے تو اس کے جو عوام ہوں گے، اس کے اندر جو لوگ ہوں گے تو وہ خوش ہوں گے اور اپنی سٹیٹ سے جو ہے وہ محبت کریں گے اور اپنی زندگی جو ہے وہ ایک اچھی طریقے سے گزاریں گے۔ لیکن اب ایک سٹیٹ ہے اور اس کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود نہیں ہے، تو وہاں کے جو لوگ ہوں گے تو پھر وہ سٹیٹ سے ان چیزوں کی ڈیمانڈ کریں گے، وہ پھر سٹیٹ سے جو ہے اپنا جو رائٹس ہے تو وہ مانگیں گے۔ تو اس اوپینین کا جو رائٹر ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو بلوچستان ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے یہاں کے جو لوگ ہیں تو وہ ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں سٹیٹ سے۔ یہ جو اوپینین ہے تو اس کا جو رائٹر ہے تو وہ ایک ریٹائر جو ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہے۔ تو اس نے جو ہے یہ اوپینین لکھا ہے اور اس نے جو ہے اپنے جو ایکسپیرینسز کے اور جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے تو وہ اس اوپینین میں لکھا ہے اور وہ چیزیں ایکسپلین کی ہے رائٹر نے، تو وہ یہاں پر ایکسپلین کی گئی ہیں۔ تو اس اوپینین کا جو رائٹر ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو بلوچستان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کس کے کنٹرول میں ہے، تو وہ ملٹری کے کنٹرول میں ہے، وہ یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، لیکن وہ جو ہے ملٹری کے کنٹرول میں ہے۔ اور یہ جو خیبر پختونخوا ہے اور بلوچستان ہے، کیوں یہ دونوں جو پروونسز ہیں تو یہ ملٹری کے کنٹرول میں ہے، وجہ جو ہے اس کی کیا ہے۔ تو رائٹر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ پاکستان نے جو پروکسی وار لڑی تھی، وار کس کے درمیان تھی؟ جو یو ایس اور سوویت یونین کی وار تھی، اس کو لڑی جو ہے وہ کس نے تھی؟ پاکستان نے وہ وار لڑی تھی۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے جو ہے افغانستان کے اندر جو ریفیوجی تھے تو وہ کہاں پر آئے؟ یہ جو مینلی یہ جو دو پروونسز ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ جو افغان ریفیوجی تھے تو وہ آئے، تو ان کی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو سچویشن تھی تو وہ خراب ہو گئی، یہاں پر جو ہے وہ ٹیررزم شروع ہو گیا۔ تو اب فار ایگزامپل یہ ہے پاکستان، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو ہے وہ افغانستان ہے اور پاکستان کے یہاں پر جو ہے یہ ہے بلوچستان اور یہ ہے کے پی کے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے بارڈر افغانستان کا اس کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے، وہ شیئر کرتا ہے یہاں بارڈر۔ تو یہ تمام جو ریفیوجی تھے یا تو یہاں پر آئے اور یا جو ہے وہ یہاں اس پروونس میں آئے، تو اسی وجہ سے رائٹر کہتا ہے کہ جو سچویشن تھی تو وہ خراب ہو گئی اور پھر کیا کرنا پڑا؟ یہ جو ملٹری والے ہیں تو انہوں نے جو ہے مینلی یہ جو دو پروونسز کے تو ان پر ان کی فوکس رہی اور ان دونوں کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لیا۔ تو پہلی چیز جو ہے رائٹر افغان ریفیوجی جو ہے وہ بتاتا ہے۔ دوسری چیز، جب ایران کے اندر 1979 میں ریولوشن آیا تو اس ریولوشن کی وجہ سے جو شیعہ اور سنی
یہ جو وائلنس کے یہ جو فرقہ واریت جو ہے وہ پیدا ہوا، تو اس کا بھی ان دونوں پروونسز پر بہت ہی اثر جو ہے وہ پڑا. تو اس کی وجہ سے بھی ان دونوں پروونسز کے اندر جو سچویشن تھی تو وہ خراب ہو گئی. تو یہ دو ریزن جو ہے وہ جہاں پر رائٹر وہ لکھتا ہے. آگے جو ہے وہ کیا کس طریقے سے مزید ایکسپلینیشن دیتا ہے. تو رائٹر جو ہے اپنا کچھ ایکسپیرینس وہ شیئر کرتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 4 سال گزارے بلوچستان کے اندر 1982 سے لے کر 1985 تک، اور اس میں جو ہے میں نے جو مختلف علاقے ہیں تو وہاں پر میں نے جو ہے کام کیا، وہاں پر میں نے سرو کیا. ٹھیک ہے، یہ ایریاز کے نام جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ان جگہوں پر جو ہے میں نے سرو کیا ایز اے ایس پی اور ایز اے ایس ایس پی جو ہے میں نے سرو کیا. تو یہاں سے جو ہے میں نے کیا سیکھا، کیا اس رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا سیکھا کہ آپ جو ہے کیا کریں. آپ اسی طرح ہے رائٹر وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا سیکھا کہ آپ جو ہے جو بلوچ ہیں تو بلوچ کے اوپر جو ہے آپ لوگ بلوچ کو جو ہے آپ ریسپیکٹ دیں، اور جو پٹھان ہیں تو ان پر جو ہے آپ لوگ بھروسہ کریں. تو یہ کبھی بھی آپ کے پیچھے جو ہے آپ کے پیٹھ پیچھے وار نہیں کریں گے، مطلب کہ آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، بلوچ ہیں تو ان کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے، اور جو پٹھان ہے تو ان پر آپ نے بھروسہ کرنا ہے، ٹرسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ایک سجیشن دیتا ہے ابھی جو ہے ان دونوں پروونسز کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. تو رائٹر یہ سجیشن دیتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے کیا کریں، ان لوگوں کو اپنا جو رائٹس کے تو وہ دیں، ان لوگوں کی جو وائلیشن ہو رہی ہے رائٹس کی تو وہ نہ کریں، انہیں جو ہے رسپیکٹ کریں، ان لوگوں پر بھروسہ کریں. تو یہ کبھی بھی جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہوں گے. آگے جو ہے وہ رائٹر لکھتا ہے کہ جو 21st سینچری ہے تو اس کی فرسٹ ڈیکیڈ میں پہلے 10 سالوں میں یہ جو بلوچستان ہے اور خیبر پختونخوا ہے تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ والے ہیں تو اس کے کنٹرول میں رہا، اس کے گرپ میں رہا جب مشرف کی گورنمنٹ تھی. اور پھر جو ہے جب ویسٹ نے وار اور ٹیرر جو ہے جب شروع کیا تو اس کو جو ہے پھر سے یہاں پر کیا ہونا پڑا، اس کے کنٹرول میں ہونا پڑا، ملٹری کے کنٹرول میں یہ رہا. تو ایک دوسرا جو فیز انسرجنسی کا شروع ہوا، رائٹر کہتا ہے کہ ایک دوسرا فیز انسرجنسی کا شروع ہوا. نئی بات جو ہے وہ یہاں سے شروع کرتا ہے جب یہ بندہ نواب بگٹی جب اس کا جو ہے وہ مرڈر ہوتا ہے 2006 کے اندر. ٹھیک ہے، یہ بلوچستان کا بندہ تھا. جب اس کا مرڈر ہوتا ہے تو لوگ جو ہے اور جو ہے مزید اسٹیٹ سے نفرت کرنے لگے، لوگ جو ہے وہ مزید غصے میں آ گئے. اور آگے جو ہے وہ لکھتا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ اور بھی بگڑا جب یہ جو انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے جو کہ ابھی بھی موجود ہے، جان بوجھ کر لوگوں کو غائب کرنا جو کہ ابھی بھی موجود ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مزید وہ پریشان ہونے لگے اور اسٹیٹ کے خلاف ہو گئے. ٹھیک ہے، اور پھر اس سے کیا ہوا یہ کہ یہ جو ایک اور ڈاکٹر ہے ڈاکٹر اللہ نذر، وہ یہ ایکسپلین کرے گا کہ کس طریقے سے یہ جو بلوچ لبریشن فرنٹ ہے تو یہ وجود میں آیا. تو یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے تو یہ ایک بلوچ ینگ جو لیڈر ہے جس کا تعلق جو ہے وہ تربت سے ہے اور گولڈ میڈلسٹ ہے، اور اس کالج سے اس نے جو ہے وہ اسٹڈی کی ہے. تو اس کو جو ہے 2005 کے اندر جو ہے وہ کراچی سے اٹھایا گیا. ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں کیا ہوا، بعد میں یہ ہوا کہ اس کا جو بھائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا قتل کیا گیا، اس کا مرڈر کیا گیا.
تو اس کی وجہ سے اللیگل کسٹڈی کے اندر تو اس سے کیا ہوا، اس نے پھر اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا شروع کیے، اور یہ جو بلوچ لبریشن فرنٹ ہے تو اس کو بنایا، اور اٹیکس جو ہے وہ شروع کیے جو اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز کے، تو ان کے خلاف جو ہے اس نے اٹیکس کرنا شروع کیے نیئر تربت اور جو پاک ایران بارڈر ہے، ٹھیک ہے، اس کے قریب جو ہے اس نے اٹیکس کرنا شروع کیے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے ایسے کرمنل ایکٹیویٹیز یا یہ چیزیں نہیں کرتا، اس کے پیچھے جو ہے کوئی نہ کوئی ریزن وہ ہوتی ہے۔ تو رائٹر جو ہے وہ لکھتا ہے یہاں پر کہ پہلے یہ جو بلوچستان تھا تو یہاں پر جو پروٹیسٹ ہوتے تھے اور جو کچھ بھی ہوتا تھا تو پہلے کون کرتے تھے، وہاں کے جو بڑے جو فیملیز تھے جیسے کہ سردار تھے، ٹھیک ہے، میرس تھے، مینگلز تھے یا بگٹیز تھے، لیکن جب سے جو ہے یہ بلوچ لبریشن فرنٹ وجود میں آیا تب سے جو ہے یہ چیزیں کیسے ہوئی، یہ جو ہے نیچے کی طرف وہ آئی، اور جو لوور مڈل اور جو مڈل کلاس یوتھ تھی تو انہوں نے جو ہے یہ جو پروٹیسٹ وغیرہ ہے تو انہوں نے اب ان تمام چیزوں کو اپنے ذمے لے لیا اور انہوں نے یہ چیزیں شروع کی۔ جیسے کہ وہ اگزامپل دیتا ہے یہ جو ینگ ڈاکٹر ہے ماہرنگ بلوچ کی، جس کا تعلق جو ہے وہ کلات سے ہے، تو اس کا جو ہے وہ اگزامپل دیتا ہے رائٹر، اور کہتا ہے کہ پہلے جو ہے اس کا باپ جو تھا تو اس کو مسنگ پرسن میں اس کو اٹھایا گیا تھا، ٹھیک ہے، 2 سال تک جو ہے اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور پھر اس کا جو ہے وہ مرڈر کیا گیا 2 سال کے بعد۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کی یہ جو بیٹی ہے تو اس نے یہ اسٹیٹ کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک یونیک فیچر ہے کہ بلوچستان کی جو عورتیں ہیں تو وہ اسٹیٹ کے خلاف نکلے اور انہوں نے پروٹیسٹ شروع کیے، کیونکہ بلوچستان کی جو کلچر ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلیں۔ اور رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں تو اب ان لوگوں کا جو پولیٹیکل پارٹیز کے اور باقی جو لوگ ہیں تو ان پر کوئی اعتبار نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ کیوں جو ہے ان کا اعتبار نہیں رہا، اگر ان سارا یہ جو ہے اس کو میں ایکسپلین کروں تو وہی اسی طرح ہے، بلوچستان ہے یا KP کے ہے تو جو یہاں پر جو ہے جو ایگزیکٹیو پاور ہوتی ہے، لیجسلیٹیو پاور ہوتی ہے، تو کس کے پاس ہوتی ہے؟ یہ پاور ہوتی ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے تو CM ہوتا ہے۔ CM کس کے ذریعے آتا ہے تو وہ الیکشن کے ذریعے آتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر 8 فروری کو جو الیکشنز ہوئے تو وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ الیکشنز جو ہے وہ کیسے ہوئے پاکستان کے اندر، تو وہ سب کو پتہ ہے۔ تو اب جو پروونس ہے تو اس کا جو ہیڈ ہے اگر وہ فری اینڈ فیئر طریقے سے نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس کو کون لے کے آتا ہے؟ جس کا جو ہے اس دونوں جو پروونسز کے تو اس کا کنٹرول ہے، اور کنٹرول جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مطلب کہ یہ جو CMs ہیں تو یہ کون لے کے آتا ہے؟ تو یہ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ لوگ اس کو لے کے آتے ہیں، نہ کہ لوگوں کی ووٹ سے جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو اب لوگوں کے ووٹ سے یہ نہیں آتے تو پھر یہ لوگوں کے لیے کام کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کا جو ہے کوئی ڈر تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کی جو ڈیمانڈز کے تو وہ پورے نہیں کریں گے تو یہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، تو اس کا کوئی ڈر تو نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم جو ہے اپنے جو آقا ہے تو ان کے ساتھ لوئل رہیں گے تو ہم پھر سے آ سکتے ہیں۔ تو یہی جو ہے وجہ ہے کہ اب جو KP کے والے ہیں اور جو بلوچستان والے ہیں تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز والے ہیں اور یہ جو باقی لوگ ہیں تو ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تو کیونکہ پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے تو ان کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسے ہوئے، اور پاکستان جو ہے جو کہ ایک ڈیپ سٹیٹ ہے۔ ڈیپ سٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ ڈیپ سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی میکنگ جو انسٹیٹیوشنز کے جو پالیسیز کے تو وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ تو وہ جو ہے جو پاورفل لوگ ہے تو اس کے کنٹرول میں ہے، جس کے پاس جو ہے وہ پاور ہے، اور پاور کس کے پاس ہے پاکستان میں؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ تو
یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسیز کے تو اس کو ایک تو پاورفل بندے جو ہے وہ اس کو کنٹرول میں کرے, اور دوسرا جو ہے وہ بندے جس کے پاس جو ہے کیا ہے ویلتھ ہے, پیسے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ. تو مطلب کہ جو انڈسٹریلسٹ ہے اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں تو ان کے پاس پیسے ہیں, تو یہ دو لوگ جو ہے جب آپ کے تمام چیزوں کو کنٹرول کرے تو وہ ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے. تو رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے, اور یہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں تو اپنے اتھارٹی کا جو ہے وہ مس یوز کر رہے ہیں, کرپشن جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف ہو گئے ہیں. تو رائٹر ایک سجیشن جو ہے وہ دیتا ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے تو یہ صحیح نہیں تھے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوا, ریگنگ ہوا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک فری فیئر الیکشن جو ہے کرے انڈر دی امپارشل الیکشن کمیشن آف پاکستان, جو کہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا اوپینین جس کو ہم نے خوبصورت انداز میں انالائز کیا. مزید جو ڈان نیوز پیپر کی اوپینینز ہوں گے تو اس کو بھی ہم اسی طریقے سے انالائز کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.